حکیم یعنی جو آدھا ڈاکٹر ہوتا ہے، نیم حکیم، وہ خطرے جان بن جاتا ہے، یعنی انسان کو کچھ کا کچھ دے کر مار بھی دیتا ہے، کیوں؟ نوسکھ ہے، صحبت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی نیم ملا خطرے ایمان ہوتا ہے، یعنی جو ادکری ملا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے پاس جانے سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ نیم حکیم کے پاس جانے سے جان جاتی ہے، نیم ملا کے پاس جانے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ جانا ہے تو ایمان والوں کے پاس جاؤ، ورنہ بے ایمانوں کے پاس جا کر یا نیم کے پاس جا کر اپنا وہ بچا کچا ایمان کہاں پر چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، تو اس میں سجدے کی آیت آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی جو ہی آیت آتی ہے اسی وقت قبلہ رو ہو کر سجدے میں جاتے ہیں۔ تو ان کی اتباع میں جو تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام صحابہ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں کہ سورہ نجم کی تلاوت ہو رہی تھی، سجدے والی آیت آ گئی تو رسول اللہ سجدے میں چلے گئے۔ رسول اللہ کی اتباع میں تمام کے تمام صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے صحابہ سجدے میں جاتے ہیں۔ ایک کمبخت بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر کے صحابی تھے، وہ سجدے میں جاتے ہیں، فوراً اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام صحابہ سجدے میں گئے، مگر کمبخت بوڑھا سجدے میں نہیں گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، تمام کے تمام صحابہ اور رسول اللہ کے سامنے وہ مٹی اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد بجائے اپنا سر زمین پر رکھنے کے وہ زمین کی مٹی کو لیتا ہے اور اپنے ماتھے کو لگاتے ہوئے رسول اللہ کے سامنے پھینکتا ہے، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس بوڑھے کو دیکھا، وہ جب مرا تو صاحب ایمان نہیں تھا بلکہ وہ کفر کی حالت میں مرا۔ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس توہین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت نہیں کی تھی، تو اس کی موت کس پر ہوئی؟ ایمان پر نہیں ہوئی۔ اتنی چھوٹی سی توہین رسول اللہ کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اس کے ایمان کو سلب کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک ضابطہ اپنے ذہن میں رکھو، رحمت حق بہانہ نہیں جویت، بہانہ نہیں جویت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے پر وقت کو ڈھونڈتی نہیں بلکہ بہانوں کو تلاش کرتی ہے کہ بندہ کوئی نیک عمل کر دے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو برسا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کو نہیں دیکھتا بلکہ بہانوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا بہانہ میرے لیے کرے گا اور میں اپنی رحمت اس پر لٹاتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تو صحابہ محبت کیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر کیا کرتے تھے کہ وہ صحابی جو رسول اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا کجاوا کستے تھے، یعنی جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے اس کو کسا کرتے تھے۔ تو اتفاق سے ہوا یہ کہ وہ صحابی کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت دوسرے صحابی وہ گھوڑے کی زین کو کستے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں کیونکہ ان سے بھول ہو گئی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور رکاب کے اندر اپنا پیر قدم مبارک رکھتے ہیں تو وہ صحابی چپکے سے کہاں پر آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس آتے ہیں۔ آپ کا پیر رکاب کے اندر ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لیتے ہیں، آنکھوں کو لگا کر بوسہ دیتے ہیں۔ یہ قدم وسی نہیں تو اور کیا ہے؟ کس کی جا رہی ہے اور کون کر رہے ہیں؟ اعتراض کرنا تھا تو صحابہ کو کرنا تھا، آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ قدم وسی کے تعلق سے اعتراض کریں؟ صحابہ نے کیا تو سنت ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ پر کیوں کیڑے چل رہے ہیں؟ محبت کرنے والا ہر کام کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ چوٹی کی طرح بھال رکھنے والے صحابی نہ تو ماں کا دل دکھاتے ہیں نہ تو رسول اللہ کی محبت کو چھوڑتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ماں کیسے نکالوں اس سر پر، ان بالوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پڑا ہوا ہے، وہ بابرکت ہے، میں اپنے سر سے برکت کو نکالنے والا نہیں ہوں۔ اب رہی بات وہ جو آپ لیلۃ القدر کے تعلق سے
नमाज अल्लाह की तमाशा लोगों का बन गया है। पढ़ने वाले को ना तो पढ़ने देते हैं ना तो खुद पढ़ते हैं। ये शैतान भी ऐसे काम नहीं किया करता, बल्कि शैतान सौंप देता है और खामोश बैठा रहता है। अल्लाह शैतान से भी पूछेगा तो कहेगा, ऐ बारी अल्लाह ताला, मेरा तो करने का काम जितना था मैंने उतना किया, मगर मैं जानता भी नहीं था कि ये मेरे से भी ज्यादा करेगा। अरे नमाज पढ़ रहे हैं तो खुदाए ताला के लिए पढ़ रहे हैं, फर्ज भी पढ़ रहे हैं तो खुदाए ताला के लिए पढ़ रहे हैं। और फर्ज जो पढ़ी जाती है ये क्या होती है, इसका एक मकाम है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बीमार थे, इतने बीमार थे कि अल्लाह ने अपने नबी को आजमाया तो ऐसे आजमाया, बीमारी थी, बीमारी पर कीड़ों को मुब्तला कर दिया, यहाँ तक कि जिस्म पूरा चरते चरते हजरत इब्राहिम के सीने हाथों को तक चर देते हैं। चर देने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी थी, तो हजरत अय्यूब फरमाते हैं अब तू चले जा, तो बीवी चली जाती है। चले जाने के बाद तमाम के तमाम चेहरे को कीड़े चलने लगते हैं। जब जबान पर कीड़ा आता है तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ बारी अल्लाह, अब मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं जबान को भी कीड़ों के हवाले कर दूं। ये जबान ही तो बची है जिसके जरिए से मैं तुझे पुकारता हूँ। तो हजरत अय्यूब को जब अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश के बाद उनको उस बीमारी से निकालता है, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इनको उस बीमारी से बरी किया, तो उस जिम्मे में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शुक्रिया पेश करते हैं। यानी हमारे बराबर का है तो उसे कुछ तोहफा देते हैं, या तो जबान से शुक्रिया अदा कर देते हैं। अब अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का तरीका कुछ ना कुछ तो होगा। अल्लाह किससे खुश होता है? अल्लाह तबारक व तआला तो या तो जिक्र से खुश होता है, या तो उसकी नमाज अदा करने से खुश होता है, उसका हुक्म अदा करने से खुश होता है। तो हजरत अय्यूब खुश होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए खड़ते हैं। जैसे ही 2 रकातें मुकम्मल होती हैं तो तीसरी रकात के लिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उठते हैं, पूरी करते हैं। चौथी रकात के लिए उठते हैं तो हजरत अय्यूब की बीमारी बहुत बड़ी थी तो उठ नहीं जाता था। हजरत अय्यूब से बैठ जाते हैं तो उसको फर्ज के नाम से अल्लाह तबारक व तआला ने मगरिब बना दिया। मगरिब का वक्त था, हजरत अय्यूब 3 पढ़ चुके, चौथी में ताकत न थी, बैठ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने 3 ही रकात को शुक्रिया के तौर पर कबूल कर लिया। तब यहाँ पर हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम तो बाद में तशरीफ लाए। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा ने, रसूलुल्लाह के बाद कई अइम्मा ने कसम खाकर कह दिया है कि 27वीं रात ही लैलतुल क़द्र है। अरे कुछ खोजो, बाद में मिलेगा, खोजते भी नहीं, और जो अदा कर रहे हैं उनके अदा में टांग अड़ा रहे हो। इससे बदतर जिहालत और क्या हो सकती है? ये तो अबू जहल ने किया था। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते थे तो ओझड़ी लाकर डाल दी जाती थी। अब यहाँ पर मेहदी नमाज पढ़ते हैं तो यहाँ पर टांग अड़ा दी जाती है। अब साथ किसका दे रहे हो? साहिब ईमान का साथ दो, अबू जहल का साथ देना नहीं है। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम मुफ्तरिज़ुत्ता हैं, उनकी इताअत फर्ज है। तो जब मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेदार फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर मेहदी मऊद क्या तोहफा पेश करेंगे, क्या शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला का? हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम उस रात के यकीन दिलाने पर और उस रात के जाहिर करने पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया नमाज के जरिए हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम अदा फरमाते हैं और आपके सहाबा अदा फरमाते हैं। पलटकर हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इसको इसी तरह के साथ अदा करना। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने किसके लिए फरमाया? वो जो आगे चलकर भी मेहदी होने वाले हैं, क़ियामत तक भी मेहदी होने वाले हैं, जो अब हैं, जो पहले थे, उन तमाम के लिए हज़रत खलीफतुल्लाह मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि तुम इसको इसी तरह अदा किया करो। अब हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का यह हुक्म क्या हो रहा है? हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम का यह हुक्म हम पर फर्ज हो रहा है। उन पर ईमान लाना भी फर्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे रसूल की जात तो ऐसी है, वो अपनी जबान से कुछ भी नहीं कहते, मैं जो डालता हूँ वो वही कहते हैं।
فقط قرآن کو ہم نے مان لیا، حدیث کی بات آتی ہے تو ہم اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور امام مہدی کو حدیث میں چھوڑ کر کہاں پر تلاش کرتے ہیں؟ قرآن کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب کانے دجال کو بھی کیا کرنے والا ہے؟ دنیا میں بھیجنے والا ہے۔ کانے دجال کو بھی کہیں بھی قرآن کے اندر کانے دجال کے تعلق سے کہیں بھی اشارہ بھی نہیں ملتا، لفظ بھی نہیں ملتا۔ اب آپ کیا کانے دجال کا انکار کر دیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کانے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ وہ کانا جو گیا گزرا ہے اس کانے کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو خلیفۃ اللہ وہ جو زلزلہ پیدا کر دے گی دنیا میں آ کر، اس ہستی کا انکار کرنے سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان کے زمرے میں داخل رکھے گا؟ محترم حاضرین، ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب مہدی موعود علیہ السلام کو، اللہ کو اور رسول اللہ کو دل میں بٹھا کر کہیں غیر کے پاس جا کر کان بھی لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سینے کو کیا کر دے گا؟ خالی کر دے گا۔ کس سے؟ ایمان سے خالی کر دے گا۔ فقط ایک چھوٹا سا گناہ، اس کی مثال میں آپ کو حدیث کے ذریعے سے پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان زنا کے اندر مبتلا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ زانی اور زانیہ دونوں اس فعل کے اندر مبتلا رہتے ہیں اس وقت ان کے اندر ایمان نہیں رہتا، بلکہ ان کا ایمان باہر نکل جاتا ہے اور چڑیا کی طرح اڑتا رہتا ہے، یعنی معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ زانی توبہ نہیں کرے گا۔ اور توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ توبہ اس قسم کو کہا جاتا ہے جو زندگی میں پھر وہ حرکت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے توبہ کرنی پڑی ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کرا تو صاحب ایمان ہوگا، اس کے اندر ایمان داخل ہوگا۔ اگر وہ توبہ نہ کرے گا تو مرتے وقت وہ کفر کی حالت میں مرے گا، چاہے اس کا نام سبحان ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا نام دوسرا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا نام عبداللہ ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں زنا کی ایک چھوٹی سی حرکت جو ایک گناہ ہے، اس گناہ کی توبہ کی تلفی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو نکالتا ہے۔ اب یہ انسان کھاتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کر دیتا ہے، کم وقت اب توبہ نہیں ہوئی ہے۔ کئی گناہ ایسے ہیں جو وقت توبہ کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں، کئی گناہ ایسے ہیں جو ایک نماز کے ذریعے سے بھی بغیر توبہ کے بھی معاف ہوتے ہیں، حج کے بھی معاف ہوتے ہیں، مگر کئی گناہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فقط توبہ پر معاف کرتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے مرنے پر اس کو معاف بھی نہیں کرتا۔ تو اب یہ انسان کس حالت میں مرتا ہے؟ کفر کی حالت میں مرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہم کو قوم مہدویہ کے اندر پیدا فرمایا۔ اب اس شکریہ کو نفل مت بنائیے، وقت اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ نفل اس کو کہا جاتا ہے جو کرنے سے ملتا ہے، نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں، کرو گے تو بھرتی ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نفل کا شکریہ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ فرض کا مقام ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا وقت نام ہی ہمارے اندر ایک فرض کا کام کرتے رہتا ہے۔ کیا فرض ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے تو فرما دیا ان کا ماننا فرض ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو ہم ایمان لا کر ایک فرض کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب کہیں جا کر مشکوک مت ہو جانا اور اپنے ایمان کے تعلق سے کوئی ایرا غیرہ کل کا آ کر کھڑا ہوتا ہے اور 500 سال تاریخ کو آپ بھول جاتے ہیں۔ کل کی بات کوئی کرنے والا کہتا ہے کہ شکریہ ہے تو آپ اس کی بات پر آمنا صدقنا کہتے ہیں، کوئی نفل کہتا ہے تو آمنا صدقنا، خلیفۃ اللہ فرض کہتے ہیں تو آپ انکار کر رہے ہیں۔ دشمن کس کے بن رہے ہیں آپ؟ اسی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے اور ایک بھی بات پیش کروں گا۔ اولیاء اللہ کے تعلق سے آپ کو بہت زیادہ روکا جاتا ہے کہ ولیوں کے پاس جاتے کیوں ہو، ان کی مزاروں کے پاس جاتے کیوں ہو، ان کو اولیاء اللہ سے کیوں دشمنی ہے؟ میں فقط آپ کو سمجھاؤں گا ان کو کیوں دشمنی ہے۔ اس وجہ سے دشمنی ہے کہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیک وقت کہیں پر سنا ہے آپ نے کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ آیا ہوا ہو کہ بیک وقت رسول اللہ کے ہاتھ پر 7 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے؟ کہیں بھی ایسی حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ کے حیات مبارکہ میں تو 1 لاکھ صحابہ بھی موجود نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کو تشریف لاتے ہیں،
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کو تشریف لاتے ہیں تو ان کے اس تقوی کو دیکھ کر، ان کی اس پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے جب لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو ڈالتا ہے۔ تو بیک وقت 7 لاکھ کافر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ خیالی کرتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ کے ہاتھ پر 7 لاکھ لوگ ایمان نہیں لائے، اب یہ ولی رسول اللہ سے بڑھ گیا کہ اس کے ہاتھ پر لوگ 7 لاکھ لوگ ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ یہ جب لوٹا لے کر بھیجتا ہے تو سارا دریا سوکھ جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ سے یہ ہوا نہیں ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں خیال دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ سے بڑھ گیا ہے، اس کا مقام رسول اللہ کا بھی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اس طرح کی غلط فہمیاں اولیاء اللہ کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہمیشہ رسول اللہ کی زندگی سنت پر اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ رسول اللہ کے نام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں وہ رکھا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیک وقت 7 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے۔ صدقہ کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا۔ تو اولیاء اللہ سے بھی لوگوں کے ذہنوں کو پھیر دیا جا رہا ہے۔ ان کی وہ محبت جو اولیاء اللہ سے ہے، اس محبت میں کیا کیا جا رہا ہے کہ شباب نعمت کہا جاتا، شرم بھی نہیں آتی حضرت کے تعلق سے۔ وہ خلیفے جن کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفے ایسے ہوں گے کہ ان کے مکان کو دیکھنا کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے، وقت گھر کو دیکھنا یہ مقام ہے۔ تو خلیفۃ اللہ پر وہ خلیفے جو خلیفۃ اللہ کے خلیفے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو یاد رکھیے نام لینا ہے تو عزت کے ساتھ نام لیجئے، ورنہ نام لینے کی ضرورت بھی آپ کو نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ کی درسگاہ اور کل تک بھی چلتی رہے گی، اور آپ سے امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ جو آپ کے پاس ایمان ہے اس ایمان کو ایک غیر کی بات پر، اس ایمان کو ایک غیر کی بات پر آپ کس کے تعلق سے اپنے ایمان میں کھوٹ پیدا کر رہے ہیں؟ جب ایک معمولی سی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ادا کی جاتی ہے، وہ جب ریا کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے کہ سوکار دیکھ رہے ہیں، یا کوئی انسان جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے، مولانا میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ بات دل میں پیدا ہو گئی، انسان نماز ادا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو جس طرح کپڑا منہ پر مارا جاتا ہے اسی طرح اس نماز کو منہ پر مارتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یہ نماز تو نے اس آدمی کے لیے پڑھی تھی جو تیرے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، یہ تو نماز تو نے میرے لیے نہیں پڑھی ہے۔ تو جب یہ معمولی سی نماز کے اندر انسان کسی کا خیال لاتا ہے تو منہ پر مارتا ہے، جب ایمان کے معاملے میں کسی کا دخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے ایمان کر دیتا ہے، یعنی ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجئے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجئے، ہر حال میں اپنا ایمان بچانا پڑتا ہے۔ حیدر علی کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، حیدر علی کو جب حیدرآباد جانا پڑا تو اس وقت میں جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد اس جنگ کے اندر جو حیدرآباد کے اندر مہدوی تھے وہ مہدوی بھی شہید ہوئے تھے، تو مہدوی اپنے سروں پر پگڑی باندھتے تھے۔ پگڑی کا جو یہ شملہ ہے اس کی 2 پوٹلیاں ہوا کرتی تھی، ایک پوٹلی میں مہدویوں کا یہ اصول تھا کہ مٹی رکھا کرتے تھے، دوسری پوٹلی کے اندر نمک رکھا کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے یعنی حیدر علی آ کر کھڑے ہوئے تو حیدر علی نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کھڑے ہوئے جو انسان تھے انہوں نے کہا کہ یہ مہدوی ہیں۔ یہ کیا ہے سر پر؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ مہدویوں کا کفن ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے حیدر علی پوچھتے ہیں یہ پوٹلیاں کیا ہیں؟ تو وہ کھڑے ہونے والا انسان کہتا ہے کہ پوٹلی کے اندر نمک ہے، ایک پوٹلی کے اندر مٹی ہے۔ تو وہ وضاحت طلب کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اس کی نمک حرامی نہیں کرتے۔ کون؟ مہدوی، جس کا کھاتے ہیں اس کی نمک حرامی نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ پوچھتا ہے کہ یہ دوسری پوٹلی کے اندر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر مٹی ہے۔ یہ اپنے مرشد کے ہاتھ سے مٹی لے کر آتے ہیں جس کو مشت خاک کہتے ہیں، جہاں پر مرتے ہیں وہیں پر مشت خاک مرشد کے ہاتھ کی لینا پسند کرتے ہیں۔ یہ مہدوی تھے۔
اب غیر کے پاس کام کو گئے تو نمک حرامی مت کرو، کیونکہ نمک حلالی یہ مہدویوں کا ایمان والے کا شیوا ہے۔ کافر کے پاس بھی کوئی انسان کسب کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا کافر بن جاتا ہے؟ نہیں۔ کسی غیر کے پاس جاتا ہے تو کیا غیر بن جائے گا؟ نہیں۔ ایمان اپنی جگہ، کسب اپنی جگہ، سمجھوتے ایمان کے اندر نہیں کیے جا سکتے۔ ہم مہدویوں نے تو سر کٹایا، کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ سر کٹا لو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ موقع بھی بار بار نہیں ملے گا۔ اب ایمان جو چلا جائے گا، جانے کے بعد انسان کمزور بھی ہو جائے گا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل عطا فرمائے، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے خلفاء کا اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے خلفاء کی اولاد میں جو بزرگ ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، ان تمام بزرگ ہستیوں کی توجہ قوم مہدویہ پر ہو جائے، اور قوم مہدویہ پر جو یہ مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے سے اور خاتمین کریمین علیہ السلام کے صدقے سے اپنے فضل سے ہم تمام قوم مہدویہ کے افراد کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منتظمین کی جانب سے اشارہ مل رہے ہیں کہ 12 بج رہے ہیں۔ ویسے اس جلسے کا انعقاد اور اس جلسے کے انعقاد کی غرض و غایت کو لے کر مقررین اکرام کے خطابات میں تو جن کے 12 بجانے تھے وہ بجا چکے ہیں۔ اب یہ 12 کا خوف جو طاری ہو رہا ہے، میں نے یہ یقین بھی دلا دیا ہے منتظمین کو کہ 12:15 کے قریب جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ ایک تقریر باقی ہے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر یہ تقریر سنی۔ لیلۃ القدر کی نماز سے کہا گیا، سنت اور فرض کے معاملے میں بتایا گیا۔ مولانا عابد بن میری صاحب کی ایک کتاب، یہ ایک بات عابد بن میری کے ساتھ ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں غالباً، حصہ اول اور حصہ دوم۔ اس میں ایک سوال ہوا تھا مولانا سے کہ مہدوی اپنے بچوں کو جب بسم اللہ تسمیہ خوانی کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کیوں پڑھاتے ہیں جبکہ اقرا کیوں نہیں پڑھاتے؟ بڑا پیارا جواب دیا تھا مولانا نے کہ نبی بنانا ہے تو اقرا پڑھاؤ، امتی بنانا ہے تو سورہ فاتحہ۔ یہ پیارا جواب ہے۔ تو لیلۃ القدر کی نماز کے تعلق سے اس جواب کا سہارا لے کر یہ کہوں گا کہ مہدی موعود ہو تو شکریہ ادا کرو، اگر مہدوی ہو تو فرض پڑھو۔ واہ سبحان اللہ۔ حاضرین مجلس، ہاں میں حق لے پا رہا ہوں، یہ تو مشاعرے کی طرح ہو گیا۔ اگر مہدی ہو تو شکرانہ ادا کرو، اگر مہدوی ہو تو فرض ادا کرو۔ معزز حاضرین، جب کسی فیض کی نہر کی لہروں میں کسی کی روح غسل کرتی ہے، جب کسی فیض کی نہر کی لہروں میں کسی کی روح جب غسل کرتی ہے تو قدرت اسے عجیب و غریب شرف سے نوازتی ہے، اور جب کسی کی روح علم و فن کے فیض کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے تو وہاں بھی قدرت کروٹ لیتی ہے اور اس روح کو ایک عجیب و غریب شرف عطا کرتی ہے۔ چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، اس روح کو زبان و بیان عمل کا ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کمال آپ ضرور دیکھیں گے جب میں مشائخ طلحہ جز العلماء سید اشرف روحی کو آواز دوں گا، اور انہوں نے انتخاب کیا ہے اپنے عنوان کا حضرت مہدی موعود اور فرائض اسلام۔ بہت ہی طویل عنوان ہے، مگر سختی سے آپ وقت کی پابندی کریں گے۔ یہ التماس کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ کو بھی 30 منٹ کا وقفہ ہے، اس وقت میں آپ اپنے عنوان کرتے ہیں کیسا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود علیہ